معروف اینکر پرسن اور صحافی جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ دسمبر 1999 میں جن پاکستانی ہائی جیکرز نے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کے لیے بھارتی طیارہ اغوا کیا تھا، انہوں نے بعد میں امریکہ میں 9/11 حملہ کرنے والے ہائی جیکرز کو بھی تربیت دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی طیارہ اغوا کرنے والے ہائی جیکرز اپنے مطالبات پورے ہونے کے بعد واپس پاکستان جانے کی بجائے کابل میں ہی رہ گئے تھے۔ ان ہائی جیکرز نے بعد میں ان سعودی شہریوں کو جہاز اغوا کرنے کی تربیت دی جنہوں نے 9/11 حملے کے روز کئی امریکی طیارے اغوا کر کے تباہ کیے تھے۔ روزنامہ ایکسپریس کے لیے اپنی تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ 24 دسمبر 1999 کو انڈین ایئر لائن کا ایک طیارہ کھٹمنڈو سے ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ یہ IC-814 فلائٹ تھی جس میں 179 مسافر اور عملے کے 11 افراد سوار تھے۔ ہائی جیکرز جہاز کو پہلے امرتسر، پھر دبئی اور پھر قندھار لے گئے۔ یہ طیارہ حرکت المجاہدین نامی جہادی تنظیم نے اغوا کیا تھا اور اس کا مقصد بھارتی قید میں موجود مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کی رہائی تھی۔ یاد رہے کہ مولانا مسعود اظہر نے رہائی پانے کے بعد پاکستان پہنچ کر جیش محمد نامی جہادی تنظیم تشکیل دی تھی جو بعد ازاں جموں کشمیر میں سرگرم رہی۔ جاوید چودھری کے مطابق بھارتی طیارے کی ہائی جیکنگ کا منصوبہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے مولانا مسعود کے دو بھائیوں ابراہیم اور جہانگیر نے تیار کیا تھا۔ اس آپریشن کے لیے 5 کروڑ روپے کے اخراجاتی رقم مبینہ طور پر کراچی کے بزنس مینوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ ہائی جیکرز میں کراچی کے 3 نوجوان شاہد اختر سید، احمد قاضی اور ظہور مستری بھی شامل تھے، جبکہ شاکر احمد سکھر اور ابراہیم اطہر بہاولپور سے تعلق رکھتا تھا۔ ابراہیم اطہر مولانا مسعود کا سگا بھائی تھا۔ ان 5 لوگوں نے 190 مسافروں سے بھرا ہوا جہاز کھٹمنڈو سے اغوا کیا۔ ان ہائی جیکرز کو افغان طالبان کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ہائی جیکرز سے ڈیل کرنے والی مذاکراتی ٹیم میں بھارت کے آج کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی شامل تھے۔ بہرحال جاوید چودھری کہتے ہیں کہ قصہ مختصر، انڈیا نے ہائی جیکرز کے مطالبے پر مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر دیا۔ بعد ازاں مولانا مسعود اظہر کی جہادی تنظیم جیش محمد پر جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں پر خودکش حملے کروانے کا الزام لگا اور شیخ احمد عمر سعید کو امریکی صحافی ڈینیل پرٹ کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس ہائی جیکنگ میں سب سے اہم کردار افغانستان کی طالبان حکومت کا تھا۔ ہائی جیکرز نے کھٹمنڈو سے جہاز اغوا کرنے کے بعد دبئی کا چکر لگایا اور ری فیلنگ کے بعد کابل میں لینڈ کر گئے جہاں اس زمانے میں ملا محمد عمر کی حکومت تھی۔ طالبان حکومت نے ہائی جیکرز کے خلاف کمانڈو آپریشن کرنے کی بجائے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اپنی سرزمین پر کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، لہذا بھارتی حکومت کو ہائی جیکرز کے تمام مطالبات ماننے پڑے۔ بھارتی قید سے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کے بعد بھارتی لوگ انہیں پرائیویٹ ایمبولنس میں ڈال کر قندھار سے کراچی لے کر آئے اور CIA اور ISI کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا جو ثابت کرتا تھا کہ اداروں میں ان کے سہولت کار موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رہائی کے بعد تمام ہائی جیکرز بھی غائب ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ جاوید چودھری دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی CIA کو 11 ستمبر 2001 کے ٹوئن ٹاورز حملوں کے بعد پتہ چلا کہ انڈین جہاز اغوا کرنے والے 5 ہائی جیکرز کابل میں افغان طالبان کے پاس ہی رک گئے تھے اور وہ پاکستان آئے ہی نہیں۔ انہوں نے بعد ازاں 9/11 کے ہائی جیکرز کو طیارہ اغوا کرنے اور مسافروں کو قابو کرنے کی تربیت بھی دی۔ جاوید چودھری کے مطابق بھارتی طیارہ اغوا کرنے والے ہائی جیکرز افغانستان میں مہینوں القاعدہ کے لوگوں کو ہائی جیکنگ کی ٹریننگ دیتے رہے، لیکن یہ انکشاف لرزہ خیز ثابت ہوا۔ اگر تو طالبان صرف افغانستان تک محدود رہتے، وہ اپنا نظریہ دوسرے ملکوں میں سمگلنگ نہ کرتے اور ایئر انڈیا کی ہائی جیکنگ میں شامل نہ ہوتے، ہائی جیکرز کو پناہ نہ دیتے اور 9/11 حملوں میں ملوث نہ ہوتے تو دنیا شاید انہیں برداشت کر لیتی، لیکن جب ان کا ماڈل سرحدوں سے باہر نکلنے لگا اور یہ ہائی جیکنگ جیسی وارداتوں میں ملوث ہو گئے تو پھر طالبان ناقابل برداشت ہو گئے۔ جاوید چودھری کے مطابق آپ اگر اس منظرنامے کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو نواز شریف کی دوسری حکومت کی رخصتی اور جنرل پرویز مشرف کی آمد کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ نواز شریف دراصل جنرل ضیاء الحق کی جہادی سوچ کی توسیع تھے، اس لیے 1997 میں 2/3 اکثریت لینے کے بعد وہ امیر المومنین بننے کا سوچ رہے تھے۔ میاں صاحب نے 1998 میں ایٹمی دھماکے بھی کر دیے تھے، لہٰذا افغانستان میں طالبان، پاکستان میں فروغ پاتی ہوئی طالبان سوچ، نواز شریف کی 2/3 اکثریت اور اوپر ہماری ایٹمی طاقت سے دنیا ڈر گئی۔
ऐसे में इसे अब जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा कोई लिबरल जनरल चाहिए था। चुनांचे जनरल परवेज मुशर्रफ आया और इसने 9/11 के बाद जनरल जियाउल हक की बिछाई जाए नमाज लिपेटना शुरू कर दी। इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से जहादी सोच के लोग पकड़कर अमेरिका के हवाले किए। ये और बात के 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन बिलाखिर इसे इख्तिदार अफगान तालिबान के हवाले करने पर मजबूर होना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।